जो दूसरा मुत्तहिद अपोजिशन का कामयाबी है वो ये कि हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो इसलिए कि पार्लियामान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद थे, वो मौजूद थे, और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है, और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनको उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मेरा ख़ानदान का मौलाना फजल रहमान साहब का साथ आज का नहीं, हमारा बुजुर्गों का भी ताल्लुक है, और अब मेरा और मौलाना असद का पार्लियामान में हम साथ मिलके काम करते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम यहाँ इस्लामाबाद में इन सारे पॉइंट्स पे रेमिनिस और बात कर सके, और जहाँ हमारा अपना सियासत तो चलता रहेगा, इतना जो हमारा साथ है और हमारा ताल्लुक है वो भी ज़रूर रहेगा। और हम मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन का जो साथ है वो इस पूरे वक्त में अपना रोल अदा करते हुए इंश्योर किया कि सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया, और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम आप सबके शुक्रगुजार हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दारावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी तशरीफ़ लाते रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 नस्लों से हमारा आपस का एक ताल्लुक़ है, तो आजकल पार्लियामेंट में पूरी कौम को जिस दुश्वारी का सामना है, अपोजिशन वहाँ पर एक बड़ा मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये आवाम के दिलों की नुमाइंदगी है। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के ज़रिए से आई है, उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता, और जो भी उनकी तजावीज़ हैं किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक जाली किस्म की अददी अक्सरियत का सहारा लेकर अगर वो कानून साजी करेगी तो हम इसको एक आमिराना अमल से ताबीर करेंगे। ये पार्लियामेंट का अमल नहीं है, ये बड़ा एक आमिराना किस्म का इक़दाम होगा, और इसका पूरी अपोजिशन को भरपूर तौर से पार्लिमानी रिवायात का, पार्लिमानी किरदार का हक़ अदा करना होगा। तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है, इसका मुकाबला कर रही है। एक कानून साजी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी, और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा, और पता नहीं इस दौरान में वो क्या गुल खिलाएंगे, कहाँ से कोई ख़रीदारी करेंगे, इधर उधर से कोई हाथ पाँव मारेंगे, और अगर दोबारा भी इजलास बुलाएंगे तो इसी वहदत का और इसी इत्तेफाक राय का मुजाहरा करके ही इंशाअल्लाह उनको शिकस्त दी जाएगी
اور ان کو پسپائی پہ مجبور کیا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اب پارلیمنٹ میں مولانا صاحب اس شکست کے بعد اب پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تبدیل ہوگا یا عام انتخابات ہوں گے؟ بلاول صاحب سے بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے ہمارا جو اصل ڈیمانڈ ہے اول دن سے وہ تو بہرحال فریش الیکشن کا ہے اور عام انتخابات ملک میں ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم نے جولائی 2018 میں جو متفقہ ایک موقف اختیار کیا تھا وہ بڑا واضح ہے، آج بھی واضح ہے، اس وقت بھی واضح تھا کہ ہم جعلی اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے اور قوم کو ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے۔ یہ چوری ہوا مینڈیٹ اس پر کوئی حکومت کرے تو ہمیں قابل۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب اتفاق ہو رہا ہے، قریب آ رہے ہیں آپ لوگ، اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت عدم اعتماد کے وقت جو چیزیں سامنے آئیں، جس طرح پی ڈی ایم ٹوٹی، اب تو آپ کو کلیئر واضح میجارٹی حاصل ہے، کیا پیپلز پارٹی نے یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم جو پچھلا ہوا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اب تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں صدیق چیئرمین سینٹ؟ دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے، آج جو ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب تشریف لائے ہیں تو سارے جزیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ایک خیر سگالی کا مظاہرہ ہے، ایک اچھا تعلق اور اس اچھے تعلق کا ایک اظہار ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو شاید آنے والے مستقبل میں مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو وحدت پارلیمنٹ کے اندر نظر آئی ہے، کیا وہ وحدت پارلیمنٹ کے باہر اتحاد نظر آئے گا؟ اور کل آپ ایک بڑی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں کراچی میں مہنگائی کے خلاف، تو دعوت دی آپ نے بلاول صاحب کو؟ دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے، یہ سب چیزیں ہر چند کہ میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں لیکن میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہر مشاورت سے ہی بلاول صاحب یہ بتائیے گا پی ڈی ایم میں بلاول صاحب پی ڈی ایم میں کوئی واپسی کا امکان ہے، اور اب آپ پی ڈی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلق کیسے دیکھتے ہیں؟ رہیں ابھی وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چھیڑی جائے کہ جس میں ہمارے روایات میں کوئی فرق آ سکے۔ جی بلاول صاحب آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی امکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جدوجہد میں ساتھ دیں گے، پی ڈی ایم سے ہٹ کے بھی؟ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا، جیسے مولانا صاحب نے کہا، جن پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنٹس پہ ہم نے اندر بھی بات کیا اور اسی پہ ہم آج قائم ہیں، اور ہم سب کو اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلیمان کا فتح ہوا ہے، پارلیمان میں متحد اپوزیشن نے جمہوریت اور یوزنگ ڈیموکریٹک مینز ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حکومت کو پارلیمان میں شکست کا سامنا ہے، پارلیمان میں اتحاد کی وجہ سے ہمارا بل کامیاب ہوا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کی جعلی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ میں متحد ہو کر حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے، حکومت کو انتخابی اصلاحات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو پارلیمان میں شکست کا سامنا ہے، جبکہ مولانا کہتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کے جعلی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور قمر زمان کارا ہمراہ تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود نے پی پی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک اور
PDM میں PP کی واپسی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ PP چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ میں شکست کا سامنا ہے. اتحاد کی وجہ سے پارلیمان میں اپوزیشن کا ایک بل کامیاب ہوا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان سے تعلقات بہت پرانے ہیں. PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ متحد ہو کر جعلی اکثریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اپوزیشن حکومت کے جعلی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے. PDM کا سربراہ ہوں مگر تنہا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ PDM میں واپس آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ وہ پہنچے اور اہم امور پر ان کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے اس ملاقات کے بعد کہا کہ یوسف رضا گیلانی اور قمر زمان قاہرہ سے بھی بہترین تعلقات ہیں. جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس موقع پر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے ان کی جانب سے تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ کس طریقے سے اب حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ مولانا سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں. اور PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ متحد ہو کر جعلی اکثریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اپوزیشن حکومت کے جعلی ہتھ کنڈوں کو مسلسل ناکام بنا رہی ہے. PDM کا سربراہ ہوں مگر کوئی تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ تمام تر پارٹیوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے تمام تر فیصلے کیے جائیں گے. اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتائیں PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب برف پگھلنے لگی ہے. بالکل آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے شاکر سولنگی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شاکر سولنگی بتائے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مولانا کے گھر پہنچے ہیں، کافی اہم امور پر گفتگو کی گئی ہے. مزید کیا احوال بتائیں گے اس ملاقات کا؟ جی دیکھیں، آج پہلی ملاقات تھی PDM سے پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. بہت سارے ایشوز پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آج بات چیت نہیں ہوئی. مثلا پیپلز پارٹی PDM واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، تو بلاول نے کہا کہ اس معاملے پر ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ طے ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو مزید مضبوط کیا جائے گا، مستحکم کیا جائے گا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے مولانا سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. لیکن مولانا نے کہا کہ میں PDM کا سربراہ ہوں، لیکن اکیلے فیصلہ میں نے نہیں کرنا. PDM میں جو بلاول بھٹو زرداری کی تجاویز ہے مختلف، وہ PDM میں رکھوں گا، PDM کے اجلاس میں، اور اس کے بعد کوئی ہم حتمی فیصلہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. اب یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی جو ہے PDM کو جوائن کر رہی ہے اور حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دینا ہے، ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان. تفصیلات بتا رہے تھے شاکر سولنگی، بہت شکریہ آپ کا. اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی بلز مسترد ہونے پر اسد قیصر نے اپوزیشن سے تعاون کی درخواست کر دی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا. مشترکہ مفادات کی اہم اصلاحات پر اتفاق کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اپوزیشن اور حکومت کو وسیع تر قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا. الیکشنز ترمیمی بل 2021 سمیت مختلف بلز پر دوبارہ مشاورت کی جائے. قانون سازی کے لیے تشکیل متفقہ کمیٹی کے فورم کو برائے کار لایا جائے. مختلف بلز اسمبلی سے پاس ہو چکے مگر سینٹ سے منظور نہ ہو سکے. اس ضمن میں اپوزیشن لیڈر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہاں آپ کو بتائیں، PP رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ فی الحال نہیں ہوا. اپوزیشن کے تمام فیصلے متفقہ ہوں گے، کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی مؤثر حکمت عملی کے ذریعے تمام کارڈز کھیلے گی. اسپیکر اسد قیصر نے آج خط لکھ کر مذاکرات کی دعوت دی ہے. اپوزیشن متحد ہو کر مذاکرات اور احتجاجی حکمت عملی پر مشاورت کرے گی. اور ناظرین، رنگ بدلتی سیاسی صورتحال پر کاف لیگ کو بھی تشویش ہے. کاف لیگی قیادت نے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے.
चौधरी परवेज इलाही पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में हुकूमत का साथ देने के हवाले से मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, रंग बदलती सियासी सूरत हाल पर काफ लीग को भी तशवीश है। काफ लीग की क़यादत ने मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही पार्टी इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में हुकूमत का साथ देने के हवाले से मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। और आपको अपडेट करें, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया है। इजलास में पायदार तरक्की के लिए 10 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर किए जाने का इम्कान है, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए 33 करोड़ 80 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर का भी इम्कान है। एजेंडे के मुताबिक वजारत हाउसिंग की 5 अरब 85 करोड़ के फंड्स और वजारत दाखिला के लिए 1 अरब 80 करोड़ के फंड से मुतालिक समरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन की खरीदारी के लिए $20 करोड़ की ग्रांट मंजूरी का भी इम्कान है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने गैस लोड शेडिंग का नया फार्मूला बता दिया है। कहा कि सर्दियों में सुबह, दोपहर और रात में खाने के वक्त गैस दस्तयाब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि LNG की कमी के बायस सिस्टम की गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं। जिसको हम सिस्टम गैस कहते हैं, ये वो गैस है जो पाकिस्तान से निकलती है और 30% वो है जो LNG है, यानी कि जो इंपोर्टेड गैस है। इंपोर्टेड जो गैस है वो बहुत थोड़ी तादाद में डोमेस्टिक साइट पे ट्रांसफ़र की जाती है। हमारा जो डोमेस्टिक साइट है वो तमाम का तमाम तकरीबन वो सिर्फ सिस्टम गैस पे चल रहा है, यानी कि वो उसकी डिपेंडेंस LNG पे नहीं है, क्योंकि LNG बहुत महंगी है और पाकिस्तान में सिस्टम गैस जो है वो बहुत सस्ती है। और यहाँ आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन को मुल्क में गैस के मसले का हल करार दे दिया। सलीम मानवीवाला ने सेनेट इजलास में मामला उठा दिया। कहा LNG केस पर शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को जेल भेज दिया गया। जबकि मौजूदा हुकूमत मजीद महंगी गैस खरीद रही है, इनके खिलाफ नैब में कौन जाएगा। शहरी रहमान ने कहा कि रवां सीजन में गैस लोड शेडिंग बहुत होगी, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गैस मिलेगी। नए पाकिस्तान में आवाम खाना नहीं बना सकेंगे। गैस की कीमत में 300% का खौफनाक इजाफा हो चुका है। LNG खरीदारी पर 10 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल नैब और ओगरा खामोश है, लेकिन PTI हुकूमत जाते ही इंक्वायरी खुल जाएगी। और सिंध हुकूमत ने चीनी बहरान और रुपए की बेकदरी का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से मुतालिक गवर्नर स्टेट बैंक का बयान गैर जिम्मेदाराना था। सिंध में आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं है। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा फर्नीचर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो डॉलर महंगा होगा। सिंध में आसिफ जरदारी की कोई शुगर मिल नहीं, बल्कि PTI रहनुमाओं और उनके इत्तेहादियों की है। बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, दवाओं की कीमत हो, या डॉलर भी शामिल कर लें तो ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी चीज़ें इस वक्त हुई हुई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की एक शुगर मिल नहीं है। सूबा सिंध में जो बड़ी शुगर मिले हैं, जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो PTI के रहनुमाओं की हैं या उनके इत्तेहादियों की। सईद गनी का कहना था, अब गैस का भी बहरान होगा, अवाम को सिर्फ 3 वक्त गैस मिलेगी। अवाम नालायक हुकूमत के बोझ तले दब गई। नई मुसीबत है जो आने वाले दिनों में शायद मुझे और आपको जिसका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत प्लान कर रही है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं स्विगेस के, उनको दिन में 3 मरतबा गैस दी जाएगी। इस नालायक नाइल हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उसकी वजह से इस मुल्क का हर शहरी मुतासिर हो रहा है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था, IMF के साथ मुआहिदों को सामने आना चाहिए। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान ने अपोजिशन से नहीं, कौम से इंतकाम लिया है। आज कौम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। इमरान खान अपने इर्द गिर्द बैठे माफियाज के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते। नियाजी साहब चोरी शुदा मैंडेट की पैदावार हैं। डस्का इलेक्शन में
دھاندلی ہوئی اس کے خلاف جہاد کریں۔ عثمان بزدار کے خلاف جہاد کر کے پہل کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ سردی آ چکی ہے اور شدید ترین گیس بحران دستک دے رہا ہے جس سے ڈوبتی معیشت کو مزید دھچکا لگے گا۔ شخص نے اپوزیشن سے انتقام نہیں لیا، پاکستانی قوم سے انتقام لیا ہے۔ آج قوم چینی مہنگی ہے، آٹا 2 وقت کی روٹی لوگوں کی مشکل ہو گئی ہے۔ مافیا کا رونا روتے ہیں نیازی صاحب، اور مافیا جب کابینہ میں آپ کے آس پاس آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود چوری شدہ مینڈیٹ کی پیداوار ہے نیازی صاحب۔ نیازی صاحب آپ جہاد کرنے نکلے ہیں تو پھر اپنی حکومت جو پنجاب میں ہے اس کے خلاف جہاد کریں نا، بزدار صاحب کے خلاف جہاد کر کے پہل کریں نا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور تانتے جو ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں بھی جا کے ملتے ہیں، آپ اپنے خلاف بھی جہاد کریں۔ سردیاں آ چکی ہیں اور شدید ترین گیس کا بحران جو ہے وہ دستک دے رہا ہے، اور کچھ نہیں، شدید ترین تاریخی بحران گیس کا آنے جا رہا ہے جس میں صنعت۔ اور جناب، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کارنامہ، ماہانہ 25% کم گیس پر چلنے والے گیزر تیار کر لیے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کا ٹویٹ لکھا، سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے اسلام آباد کی تمام مساجد میں یہ گیزر لگائے جائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا کہ اس سے بلز میں ماہانہ 8 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ ملک میں گیس کی بچت کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے جس میں مزید پیش رفت بھی کی جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 81 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 176 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ڈالر 3.5% مہنگا ہوا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، چینی کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکا۔ لاہور کی مارکیٹس میں چینی کی فی کلو قیمت 150 روپے تک پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں درآمدی چینی 90 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ عوام کو درآمد کی جانے والی چینی مٹھاس نہ دے سکی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ آغا سراج درانی نے عدالت عظمیٰ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی۔ نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، جبکہ آغا سراج درانی ضمانت خارج ہونے کے بعد سے روپوش ہیں۔ فیصل واوڈا کی الیکشن کمیشن میں نااہلی کیس رکوانے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل واوڈا کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن کا 12 اکتوبر کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ افغان صوبے ننگرہار میں نماز جمعہ کے دوران ایک بار پھر دھماکہ ہوا ہے۔ ضلع اسپن غر کے علاقے آچن میں مسجد میں نصب کیا گیا بم دھماکے سے پھٹ گیا ہے، جس سے ابتدائی طور پر امام مسجد سمیت 12 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مقامی حکام کے مطابق مسجد میں سینکڑوں افراد نماز جمعہ کے لیے موجود تھے۔ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں افغان صوبے ننگرہار میں نماز جمعہ کے دوران ایک بار پھر یہ دھماکہ ہوا ہے، جبکہ ضلع اسپن غر کے علاقے آچن میں مسجد میں نصب کیا گیا بم دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے ابتدائی طور پر امام مسجد سمیت 12 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان کا T20 ورلڈ کپ کا سفر اختتام کو پہنچا۔ آسٹریلیا پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ رضوان فخر اور شاداب کی محنت ضائع، ایک کیچ نے پاسا پلٹ دیا۔ اتوار کو فائنل میں آسٹریلیا کا ٹاکرا نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। हसन अली का मैथ्यू वेड का कैच छोड़ना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। Off the toe of the bat, got through it too early. This moment overran it. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का हदफ दिया था। रिजवान ने धुआंधार 67 और फखर ने शानदार 55 रन की इनिंग्स खेली। He's launched that on the bowling side, massive again. Fakhar Zaman. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। Superb. He does it again. This is a match-winning effort in history. शादाब खान की 4 विकेटें भी पाकिस्तान को फतह ना दिला सकी। Good chance. Steady yourself and catch it, Dorida. Catch it. Now Smith got with bated breath, and we applaud. Edge and gone, Shadab after the break. No, Maxwell goes reverse and he's gone straight to the man. कप्तान बाबर आजम ने कहा आखिरी ओवर में कैच हो जाता तो नतीजा कुछ और होता। टर्निंग पॉइंट देखें, मेरे ख्याल से कैच अगर हो जाता तो वो डिफरेंट सिनेरियो होता। नया बैट्समैन ने आना था तो वो में भी डिफरेंट रिजल्ट आते। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच बोले खिलाड़ियों ने जज्बात को काबू में रखा और मैच खत्म किया। मैच विनर खिलाड़ी मैथ्यू वेड को भी यकीन था कि हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। It was a great game of cricket. I think the way that Matty Wade held his nerve there under pressure towards the back end was unbelievable. That partnership with Marcus Stoinis, crucial. The last over there, so I was confident if I got a ball that I could hit, I could drag them for 6. So really it got down to like 2 a ball. So at that stage, it's try and hit really good shots, and if you get one in your arc, then try and hit it. T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 7 बजे होगा। और नाज़रीन, शाहीन वर्ल्ड कप के तमाम खिलाड़ियों के आसाब पर छाए रहे। बाबर आजम और रिजवान ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि सब दंग रह गए, जबकि हरीफों पर आसिफ शाहीन हारिस का भी खौफतारी रहा। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों ने कमाल ही कर दिया। टूर्नामेंट में फतह न मिली, लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के पूरी दुनिया में चर्चे। बाबर और रिजवान की शानदार बैटिंग से सब ही दंग रह गए। 411 रन बनाने वाले सुपर हिट जोड़ी करार। उधर कौमी कप्तान बाबर आजम ने मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में 2 मजीद रिकॉर्ड्स बना लिए। पहले तो विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ा, फिर अपने कोच मैथ्यू हेडन को भी पीछे छोड़ा। बाबर तेज तरीन 303 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। ऑस्कर इनाम याफ्ता हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रूस वेल्स एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे। फोर्ट्रेस का धमाकेदार ट्रेलर जारी। Here we have all the amenities: pool, target range, river with loads of fish. What is this place, Dad? It's complicated. Were those gunshots? Where is he? Our emergency shelter. Who are they? Frederick Balzari. I have a serious grievance with you and your government. It's your government too. I will be knocking on your door. No one leaves this mountain. I should have killed you. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।